नेहमी चांगलं कर्म करत जावं, त्याचं फळ चांगलंच मिळतं, अल्लाहची कृपा निश्चित राहते, असं प्रतिपादन मौलाना हाफिज इम्रान खान पठाण यांनी केलं. चांगलं कर्म करणाऱ्यांच्या पाठीमागं अल्लाह नेहमीच उभा असतो, कृपादृष्टीची भरभरून बरसात होते, असे विचार मौलाना हाफिज इम्रान खान पठाण यांनी मांडले. रमजान महिन्यानिमित्त सदका या विषयावर इन मेट्रो न्यूज चॅनलशी ते बोलत होते. चांगल्या कर्माचं फळ चांगलंच मिळतं, ही बाब ध्यानात ठेवावी, असंही मौलाना पठाण म्हणाले. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. صدق اللہ العظیم. ان میٹرو نیوز کے ہمارے پیارے ناظرین و سامعین، جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اس کے تعلق سے اپنی بات کو رکھے تھے. آج انشاءاللہ اسی ضمن میں ہم لوگ اپنی آگے گفتگو کو بڑھائیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ رب العزت نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دلائی اور اس طرف انسانوں کی رہنمائی فرمائی کہ لوگوں، تم اپنے مال کا جو حصہ ہے وہ دوسروں پر کیسے خرچ کیا جائے، اس کے راہ میں کیسے دیا جائے. تو چلیے ہم سب سے پہلے جو پہلی آیت تلاوت کی گئی اس کی ترجمہ پاک پہ غور کریں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے رب سے پرہیزگاری اور تقوی کی ضمانت لیتا ہے. تو اسی لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کے بندوں پر خرچ کرنا، اس کے مخلوق کی مدد کرنا، ہمیشہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے تقوی اور پرہیزگاری کی علامت کہا گیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے انفاق کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی. یعنی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو در حقیقت اس نے اپنے دین کو پورا کا پورا قبول کر لیا، اس کی تصدیق کی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ حقیقت میں وہ صحیح ہے. تیسری آیت فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى، تو ہم قریب اسے آسانیاں، سہولت فراہم فرمائیں گے. یعنی جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قریب اسے آسانیاں فراہم فرمائیں گے، آسانیاں اور سہولت عطا فرمائیں گے. اور وہ آسانی کس شکل میں؟ وہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی شکل میں بندے کو عنایت ہوگی. تو سب سے بڑی نعمت کہ بندے کو جب وہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہا ہے، مال سے، علم کے ذریعے، الگ طریقے سے جب وہ کچھ بھی خرچ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا جوئی اس بندے کو نصیب ہوتی ہے. تو سب سے بڑی نعمت اگر بندے کے لیے کوئی ہونی چاہیے تو یہی کہ وہ اللہ رب العزت کی اسے خوشنودی اور رضا اسے بندے کو مل رہی ہے. تو اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا کچھ ہو نہیں سکتا. اگلی آیتوں میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا، بخل سے مراد کنجوسی، کہ جو اپنے مال کو روکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتا رہا، خود رکتا رہا اور اس سے بے پرواہ رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہا کہ ہم ان قریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کریں گے. ایک طرف پہلے یہ فرمایا کہ جو لوگ دیتے ہیں ان کو میں اپنی رضا جوئی دوں گا، اپنی خوشنودی دوں گا، اپنا قرب نصیب کروں گا، میں اس بندے سے راضی رہوں گا. اب جب جس نے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے روکتا رہا تو اب اس بندے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے دین کو جھٹلایا، ہم ان قریب اسے عذاب کی طرف اسے تیزی کے ساتھ بڑھائیں گے. یعنی ایک طرف دو گے اللہ کی خوشنودی ملے گی، دوسری طرف آپ اپنے آپ کو روکو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم اللہ کے غضب کے، اللہ کی غضب و جلال کے تم ذمہ دار کہلاؤ گے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، غور کیا ہوگا، واقعات کو سنا ہوگا پیارے ناظرین و سامعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے صحابہ کرام رضوان اجمعین سے بیت المال جمع کرنے کے لیے کہا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو رکھا تو
تمام صحابہ کرام اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق لا کر مال جمع کرتے رہے۔ اس میں یوں ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، اپنا گھر کا آدھا مال لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لے کر پہنچے۔ جیسے لے کر پہنچے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال، ہر ایک شے آدھی آدھی کر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور دل میں گمان بھی کرنے لگے، سوچنے لگ گئے کہ میں آج حضرت ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ ادھر سے جب یہ معاملہ ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اور انداز محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صوفیاء کرام، اس لیے کہ میرا دین جو ہے وہ روحانی مذہب ہے، آفاقی تعلیمات سے ہمکنار ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا لے کر آئے، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر نظر پڑی تو کہا کہ اپنے گھر میں اے صدیق اکبر، اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ان کا جواب بھی کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، اور صدیق اکبر اس کے برعکس اپنا پورا کا پورا مال، یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ کے سر پر ٹوپی نہیں، کچھ نہیں، آپ نے سارا کا سارا چیزیں جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لا کر رکھ دی کہ میرا تمام کا تمام مال اللہ اس کے رسول کے لیے وقف قربان کر دیتا ہوں۔ تو یہ منصب اسلام نے ہمیں اس طرح سے، اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے راہ میں دینے کی ترغیب اللہ اس کے رسول نے بھی اور صحابہ کرام اور تابعین نے بھی ہمیں عطا فرمائی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جب دین کو جھٹلانا، دین کا انکار، مال کو روکے رکھنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، قرآن نے کہا کہ کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں دینے سے بے پرواہ رہا۔ بخیل دنیا کا اگر میں اور تم کہہ دیتے تو ہم مان لیتے کہ ہاں جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں رب کریم فرما دے کہ وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، تو اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک پیارے ناظرین اور سامعین اس بات کو بھی غور کریں آپ کہ جب ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، سجدے میں جا کر ہاتھ اٹھا کر، ہر ایک اپنے اپنے ڈھنگ سے، تو وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک بنگلہ ہے تو 2 بنگلے دے دے، ایک کوٹھی ہے تو 2 دے دے، ایک گاڑی ہے تو 2 دے دے، 2 ہے تو 4 کر دے، میرا کاروبار فلاں بڑا ہو جائے۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی راہ میں دینے کی تو ہم گن گن کر کیوں دیتے ہیں، سوچ سوچ کر کیوں دیتے ہیں، جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، اس کے بندوں پر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ کس نے کہا ہے، کس نے یہ بات بتائی ہے؟ سب سے کائنات کے سب سے سچے، سب سے امین اور سب سے صادق شخص نبی کریم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جب انہوں نے کہا تو اب اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ مال میں نے کمایا تو خرچ کیوں کیا جائے۔ جب ایسے لوگوں کا معاملہ آتا ہے نا، جو لوگ اس طرح سے اللہ کی طرف سے ملنے والا مال، محنتیں تمہاری ہیں لیکن ذرائع تو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ جب تم اپنی اماؤنٹ کو، اپنے پیسوں کو بینک میں رکھ دیتے ہو، 1 لاکھ روپے اگر آپ نے رکھ دیے اور اچانک میسج آ گیا کہ 5,000 روپے آپ کا کٹ ہو گیا، 95,000 آپ کے بچ گئے، آپ کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، لیکن کچھ کر نہیں پاتے اس لیے کہ ٹیکس کٹ گیا، فلاں کٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ارے وہ تو رب العزت اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے مال کے اندر اور اضافہ ہوگا، تو آپ لوگوں کو ایک دم یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، رضا خدا بندی کے لیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، اس دین کے تصدیق کے لیے، نہ کہ اس دین کے تکذیب کے لیے، آپ کو اپنا مال جو ہے اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا اور مخلوق خدا کے کام آنا پڑے گا۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو نہ روکے بلکہ ہم جہاں تک ہو سکے خیر خواہی کے کاموں میں
ہمیشہ اپنے مال کو لگاتے رہے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جے ہند، جے مہاراشٹر، انقلاب زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔